میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا 7 اشخاص ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کی گرمی شدت کی گرمی ہوگی، یہ سورج کا رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، اب سورج بہت دور ہے پھر بہت قریب آ جائے گا، زمین میں قوت جاذبہ ہے، حرارت کو جذب کرتی ہے، پھر زمین تانبے کی ہو جائے گی، یہ گرمی کو جذب نہیں کرے گی بلکہ یہ گرمی اگل رہی ہوگی۔ اب اس حالت کے اندر وہ شدت کی گرمی کہ سورج کا رخ سیدھا اور سورج بالکل قریب اور زمین تانبے کی، کون اس کو گوارا کر پائے گا؟ لیکن لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اس کو گوارا کرنے پر مجبور ہوں گے اور پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی۔ اور شیخ ابو رجب حنبلی علیہ رحمہ لکھتے ہیں وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑ پہ ڈال دیا جائے اس کی شدت سے پگھل جائے پہاڑ، اور اتنا بدبودار ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو انسان رہے اس کے تعفن سے، بدبو سے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں۔ اس پسینے میں لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے شرابور ہوں گے، لیکن 7 اشخاص میرے حضور نے فرمایا اس دن اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے۔ سب سے پہلا شخص امام عادل، عادل حکمران، جس نے امور سلطنت کے اندر عدل کے دامن کو نہیں چھوڑا، انصاف کو ترک نہیں کیا، مخلوق پر اللہ کی رحمت کا سائبان بن کر لوگوں کی بہتری کی اس نے کوشش کی اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو اس نے نبھایا۔ اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم فرمائے گا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا شخص وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی۔ تیسری بات جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمائی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تزئین، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی، اللہ کے گھر کی آباد کاری، اللہ کے گھر کی حاضری، یہ اس کی زندگی کا مشغلہ ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو جنون ہے اللہ کا گھر خوبصورت ہو، اس کو جنون ہے اللہ کے گھر میں رونق ہو، اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی ہو، پاکیزگی ہو، لوگوں کا آنا ہو اور لوگوں کا مسجد سے ربط ہو اور مسجد کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، مسجد کے کام وہ غلاموں کی طرح کرتا ہے۔ سنو میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا شخص سنیے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی اور جو دعوت گناہ دینے والی تھی وہ کوئی معمولی نہیں تھی، ذات و منصب و جمال، صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی، اس کی ایک ایک ادا سے کرشمے پھوٹتے تھے، وہ حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بےتاب ہوا اور جوان کو دعوت گناہ دی۔ اس جوان نے آگے سے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے سنوں، مجھے رب کا خوف ہے، میں تیری بات کیسے مانوں، کل رب کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ تو اس نے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ سنیے میرے حضور نے کیا فرمایا، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس جوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو کوئی اس کا ہو کے تو دیکھے، وہ جوان جس کو پیشکش کی گئی گناہ کی، لیکن اس نے، اور عورت بھی اس طرح، وہ خاتون جس کو گناہ کی پیشکش کی گئی لیکن اس نے اپنی عصمت پہ حرف نہیں آنے دیا، اپنی آبرو کا پہرا دیا، اپنی خواہشوں اور اپنی تمناؤں کو بے قابو نہیں ہونے دیا۔ اس نے یہ سمجھا یہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہ میرے رب کی مرضی ہے، تو اس نے اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو کنٹرول رکھا۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ سنیے پھر میرے حضور نے کیا فرمایا وَرَجُلَانْ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، وہ جوان جو آپس میں ملے تو اللہ کے لیے ملے اور جب وہ جدا ہوئے تو اللہ کے لیے جدا ہوئے، یعنی ان کی کسی سے محبت اللہ کی رضا کے لیے تھی، کسی سے مخالفت بھی اللہ کے لیے تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس سخی کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ ہونے دیں، اس کی عزت نفس کا ضرور خیال رکھیں۔ وَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہا اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ میرے حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ آخری بات جو اس حدیث میں میرے حضور نے ارشاد فرمائی، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، حجرے میں تھا، اپنے بند کمرے میں تھا، اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگیں، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سجدہ سایہ نصیب ہوگا، عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوؤں کے بدلے میں۔